السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک کمپلیٹ ناول لے کر آئی ہوں، مکمل ناول ہے۔ ناول کا نام ہے راہ مجازی سے عشق حقیقی تک۔ ناول کی رائٹر ہے ایمن رضا۔ یہ 2 پارٹ میں ہے، کمپلیٹ ناول 2 پارٹ میں پوسٹ ہوگا کیونکہ ناول بہت زیادہ بڑا ہو رہا تھا اور میرے موبائل میں اتنی اسپیس نہیں تھی اتنی بڑی ویڈیو بنانے کی، تو ناول کو ہم نے 2 پارٹس میں جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا ہے۔ ناول بیس کرتا ہے بدلے کے اوپر، ریونج کے اوپر۔ صرف ایک تھپڑ کے بدلے کیسے دوسرے کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے، اس ناول میں بتایا گیا کہ بدلے کی آگ میں انسان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ ٹائم پر مل سکیں۔ چلیں اب دیر نہیں کرتے اور بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ راہ مجازی سے عشق حقیقی تک قسط نمبر 1۔ رائٹر ہے ایمن رضا۔ وہ بھاگ رہی تھی اندھا دھند، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ چپل تو کہیں پیچھے گر گئی تھی۔ پتھریلے راستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نوکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہولہان کر چکے تھے۔ کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے بازو، کونیاں اور ہتھیلیاں چھل چکی تھیں۔ پکڑو سالی کو، بھاگنے نہ پائے۔ پیچھے سے کرائے کے کنڈوں کے پیروں کی آواز اور واہیات آوازیں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی۔ اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا نہ تن ڈھکنے کے لیے چادر۔ آج اسے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ اس نے راہ بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آگے دیکھتے ہی اس کے اوزان خطا ہوئے کیونکہ آگے گہری ڈھلوان تھی، بہت گہری۔ اب کہاں جائے گی بلبل؟ آج تو تیرا کریا کرم ہم اپنے ہاتھوں کریں گے۔ ان سبھی کے منہ سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے ہوئے کود پڑی۔ اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا تھا۔ اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا را مجھے بخش دو۔ اس بندھے ہوئے شخص کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھتے ہی اس پر لرزہ طاری ہو گیا، زبان دنگ ہو گئی، پسینہ ٹپکنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہوتا بھی کیوں نہ، اپنی موت جو سامنے دیکھ لی تھی۔ سلیئر ہاتھ میں بڑا سا خطرناک طرز کا بنا ہوا نوکیلا اور تیز دھار چاقو لیے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ آدمی حواس میں لوٹا۔ سلیئر مجھے معاف کر دو، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ہانپتے کانپتے گڑ گڑایا۔ وہ جانتا تھا یہ سب بیکار ہے مگر اس نے کوشش کرنا ضروری سمجھا۔ شکور، تم نے میری بات کو نظر انداز کیا؟ اس نے چاقو کی نوک پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ انداز کافی برفیلا تھا جو شکور کو اندر تک جما گیا۔ مجھے ماں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا اس کا کان بجلی کی سی تیزی سے کٹتے ہوئے دور جا گرا۔ اس پوسیدہ کمرے میں اس کی تڑپتی دردناک آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی طرح دوسرا کان بھی کٹ کر دور جا گرا۔ اس کی گردن تیزی سے خون سے بھرنے لگی۔ وہ کیا ہے نا شکور، اس نے اپنی بات کو وقفہ دیتے ہوئے کہا، جو میری بات نہیں سنتا میں اسے دوسرے کی سننے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ وہ پراسرار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا جو درد سے بلک رہا تھا۔
آہستہ آہستہ اس کمرے میں کربناک چیخوں کا انبار لگ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، سفاک جلاد، تبھی تو اس سے سب سلیئر کہتے تھے، یعنی روح قبض کرنے والا۔ وہ 4 لڑکے یونی کے گراؤنڈ میں برگد کے درخت کے نیچے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے 3 لڑکوں کا رخ اپنے سربراہ کی طرف تھا جو درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اوشین بلو آنکھیں، ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے بال، جو وہاں کھڑی ہر لڑکی کی طرف متوجہ اپنی طرف سمیٹ رہے تھے۔ سونے پہ سہاگا، ورزشی مضبوط جسم، یونی کی ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا۔ وہ سفید رنگت ہوتی بھی کیوں نہ، خانزادہ تھا وہ۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی تھی، مگر خود سے اس کے پاس جانے کی ہمت مفقود پاتی تھی۔ وہ وجہ اس کی مشکور حرکات اور دیا سا لہجہ تھا۔ اپنا دل کرتا تو کسی لڑکی کو منہ لگاتا، ورنہ ایک نظر نہ دیکھتا۔ تو آخر عورت ذات سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکے بشیر نے کہا، کیونکہ عورت ذات ہوتی ہی نفرت کے قابل ہے۔ تو پھر تو ان کے ساتھ رات کیوں گزارتا ہے؟ دوسرے لڑکے احتشام نے پوچھا۔ کیونکہ وہ اسی قابل ہیں کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے اور پھر ضرورت پوری کرتے ہی پھینک دیا جائے۔ اس نے خباثت سے کہا تو سارے ہنس دیے۔ اور ویسے بھی لڑکیاں تیار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہی کیوں ہیں؟ اس نے تلخی سے کہا۔ اور مرد ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں سراہیں۔ اس نے آنکھ مارتے کہا تو چاروں کا خباثت زدہ کہکا گونجا۔ اس نوجوان جس کا نام سیال خان تھا، اگر کوئی جان لیتا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنی کراہیت بھری سوچ ہے تو لوگ اس سے دور بھٹکتے۔ ویسے بھی لوگ اس کی بری شہرت کی وجہ سے دور ہی رہتے تھے۔ ہفتے میں ایک دفعہ حوالات کی ہوا کھانا تو اس کا فرض تھا جیسے، اور پھر غنڈہ گردی، مار دھاڑ اور بلیک میلنگ میں تو جیسے اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ دفتر وہ اٹھا اور کیفے جانے لگا جب سامنے سے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو، جو نیچے بیک گراؤنڈ سے اپنے نوٹس اٹھا رہی تھی۔ وہ چونکا تب جب وہ لڑکی نوٹس اٹھاتے رکی، کیونکہ کچھ نوٹس سیال خان کے پاؤں کے نیچے دبے تھے جنہیں وہ مضطرب انداز سے دیکھ رہی تھی۔ سیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور غرور سے اس کے نوٹس کو مسلا جو اس کے پاؤں کے نیچے دبے تھے۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے دکھ اور غصے سے اس کی حرکت کو ملاحظہ کیا اور اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بھپری شیرنی بنی بولی تھی۔ وہ محظوظ ہوا، یہ میرے راستے میں آنے کی چھوٹی سی سزا ہے۔ اس کی بات مقابل کو تیش دلا گئی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اندھوں کی طرح خود چل رہے ہیں اور الزام دوسروں پر دھر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی سیال شاہ نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ اے لڑکی، جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ خانزادہ ہوں میں۔ اپنے سے اونچی آواز میں بات کرنے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ صرف 2 پل لگیں گے مجھے تمہاری اکڑ توڑنے میں، اس نے غصے سے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ اگر تم خانزادہ ہو تو میں بھی خانزادی ہوں، میری رگوں میں بھی پختون خون ہے۔ اگر سامنے والا عزت دینے کا قائل نہ ہو تو اس کی عزت 2 کوڑی کی کرتے موقع یا محل نہیں دیکھتی میں۔ اس نازک حسینہ کے لہجے میں بھی پھنکار تھی، جیسے مقابل کی کو آنکھوں سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ پہلے تو حیران ہوا، آج تک کسی لڑکی کی جرت نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی، اور یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے سب کے سامنے بے عزت کر رہی تھی۔ لمحوں میں اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا، اس کے دوستوں نے اسے گرفت میں لیا۔ کیا کر رہا ہے سیال؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ڈین
بھی کبھی کسی وقت آ سکتے ہیں، چل یہاں سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ مگر جانے سے پہلے اس کے سامنے رکا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، اس کے وارننگ دیتے لہجے پر 2 پل کو تو اشمل خان زیادہ بھی کانپ گئی، مگر ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ یہ لڑکا اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آئندہ وہ اس کے منہ بھی نہیں لگے گی، مگر آگے کیا ہونا تھا یہ تو وقت ہی جانتا تھا یا خدا۔ کیا ہوا ایشی، منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ دوراب نے اپنی دوست جیسی کزن کو پوچھا، جو دمکتی سنہری رنگت پر سبز نین کٹوروں میں خفگی لیے پھولے پھولے دھوپ کی وجہ سے سرخ گالوں میں پنکھڑیوں جیسے لب معصومیت سے لٹکائے سامنے کھڑے دوراب کو مسکراہٹ ضبط کرنے پر مجبور کر گئی۔ کیا بتاؤں ڈوڈی، آج ایک سرپھرے لڑکے نے میری اسائنمنٹ خراب کر دی۔ کتنی مشکل سے بنائی تھی میں نے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جب دوراب پر نظر پڑی تو فوراً دانت نکالتے ہوئے اپنے جملے کی تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے بنائی اور میں نے مدد کی۔ اس کے تیزی سے بیان بدلنے پر وہ دل میں ہنس دیا۔ تو ہماری دی گریٹ ایشی نے اس لڑکے کا کیا کیا؟ وہ اپنی اس نڈر اور منہ پھٹ کزن کو بھی جانتا تھا، جو اگلے بندے کو دن میں تارے دکھا دیتی تھی۔ اب بھی ضرور کسی کی شامت آئی ہوگی، وہ جانتا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس حساب بے پاک کر دیا۔ اس نے فرضی کالر جھاڑتے کہا تو سر دائیں بائیں ہلا کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اس لڑکی نے کئی بار کا پوچھا جانے والا سوال اس کتاب میں مصروف لڑکے سے دوبارہ پوچھا۔ اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھتے اس لڑکی نے جھنجھلاتے ہوئے اس کی کتاب کھینچی اور دوبارہ سوال دہرایا۔ اظہر نے نظریں اس رامین پر ٹکائی اور کہا، کیا تمہیں میری نظروں میں دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ رامین نے اظہر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہان آباد تھا، تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کھلکھلا کر مسکرائی۔ کتنی دفعہ تو تم سے پوچھا ہے اور اب بھی پوچھتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر کب بھیجوں، تاکہ تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے۔ جس پر رامین نے مسکراتے ہوئے بات ٹال دی۔ راہ مجازی سے عشق حقیقی تک قسط نمبر 2، رائٹر ہیں ایمن رضا۔ کیا سوچ رہی ہو کرسٹینا؟ اشمل نے یونی گراؤنڈ میں اپنی بیسٹی کو اکیلا بیٹھا دیکھا تو فوراً دھپ سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ یار بندہ انسانوں کی طرح آتا ہے، کرسٹینا نے خفگی سے کہا۔ میرا سوال اب بھی وہیں کا وہی ہے، کیا سوچ رہی تھی؟ کیا پھر کسی نے تمہیں کرسچن ہونے کا تانا دیا؟ کرسٹینا آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہی تو اس کی بہترین دوست تھی، جو مذہب کے فرق کو بیچ میں لائے بغیر اس سے سچا پیار کرتی تھی اور اس سے بدتمیزی کرنے والے ہر بندے کو اس کی نانی یاد دلا دیتی تھی۔ اشمل، کیا کرسچن ہونا میرا گناہ ہے؟ کیا میں نے خدا کو کہا تھا مجھے اس مذہب میں پیدا کرے؟ تو پھر لوگ مجھے باتیں کیوں سناتے ہیں؟ اس کی ایسی باتیں سن کر اشمل کا خون کھول اٹھا۔ نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو آج کل کے لوگوں کا خناس ہے۔ تم کیوں ان کی باتیں دل پر لیتی ہو، جبکہ میں جانتی ہوں تمہاری روح کتنی پاک ہے۔ کبھی تم نے اڑیاں کپڑے نہیں پہنے، کبھی برے کام نہیں کیے جو آج کل کی لڑکیاں کرتی ہیں، تو پھر خود کو برا کیوں سمجھتی ہو؟ آئندہ میں نے تمہیں ایسی باتیں کرتے دیکھا تو پھر دیکھنا، اشمل نے اس کو وارن کرتے ہوئے کہا، تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ تم خدا کا سب سے بہترین تحفہ ہو میرے لیے، اس نے سچے دل سے کہا۔
جس پر ایشمل نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سیال شاہ آج اپنے فلیٹ پر آیا تھا جو اس کو گنڈوں کے سردار پاشا نے غنڈہ گردی کی وجہ سے الاٹ کر رکھا تھا، جہاں پر وہ اپنی عیاشیاں کرتا تھا۔ اسے آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب فلیٹ کا دروازہ نوک ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ریا بے باک لباس میں کھڑی آنکھوں میں خماری لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو بیبی، کیسے ہو؟ سیال نے اوپر سے نیچے تک ایک بے باک نگاہ اس کے نیم اڑیا وجود پر ڈالی اور اسے تیزی سے اندر کھینچ لیا۔ میں ٹھیک تو نہیں تھا پر اب تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا ہوں، اس نے شیطانی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریا خوشی خوشی اس کی بہاؤں میں آ سمائی اور وہ اسے لیے بیڈ پر چلا گیا جہاں وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا۔ لائٹ آف کر کے وہ دونوں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرنے لگے۔ ایسا ہی تھا وہ لڑکی سے اپنا مطلب پورا کرنے والا اور بعد میں انہیں دو کوڑی کا کر کے پھینکنے والا۔ اظہر کیفے میں داخل ہوا تو ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ جب ایک جگہ اس کی نگاہ اٹکی، آگے کا منظر اس کا خون کھولا گیا، جہاں رامین رونی کے ساتھ بیٹھی باتیں بگاڑ رہی تھی جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اظہر تن فن کرتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ رامین، اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے رامین بوکھلا کر رہ گئی۔ اظہر تم؟ ہاں میں۔ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو تم بتانا پسند کرو گی؟ اس نے کڑے تیوروں سے دریافت کیا۔ اظہر، رونی میرا دوست ہے، تم ایسے بات نہیں کر سکتے، رامین نے غصے سے کہا۔ رامین، اس نے غصے سے کہا جبکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کیفے سے باہر لے جانے لگا۔ رونی خون آشام نظروں سے گھور کر رہ گیا جو اس کا شکار چھین کر لے گیا تھا۔ باہر لاتے ہی اظہر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اظہر، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ رامین کے لہجے میں بغاوت تھی۔ رامین، جب ہر کسی کو پتا ہے اس کی شہرت اچھی نہیں تو پھر تم کیوں اس کے پاس گئی؟ کیونکہ اس کے پاس اسٹیٹس ہے، پیسہ ہے۔ رامین کی بات پر وہ شاک رہ گیا۔ رامین، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اظہر نے افسوس سے کہا۔ میری آرمی ٹریننگ بس کمپلیٹ ہونے والی ہے، پھر میری جاب کنفرم ہو جائے گی۔ تم صبر تو کرو، اتنا یقین رکھو مجھ پر کہ تمہیں اپنی محنت کا کھلاؤں گا۔ محنت 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 مائی فٹ، کتنا کما لو گے؟ 5 سال بھی لگے تو بھی رونی جتنا اسٹیٹس جتنے پیسے نہیں کما پاؤ گے۔ آئی ایم فیڈ اپ ود دس۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ محبت سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل۔ میں رونی کے ساتھ بہت خوش ہوں، آئندہ پلیز میرے قریب بھی مت آنا، اس نے نخوت سے کہا۔ جبکہ اظہر اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گیا، کتنی شفافیت سے وہ اسے پرایا کر گئی تھی اور اس کی محبت کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں، مگر میں ابھی تمہاری آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہے، جلدی یہ اتر جائے گی، تب تم پچھتاؤ گی اور تب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا، اس نے زخمی لہجے میں کہا تو رامین کے دل کو کچھ ہوا۔ آخر اس نے بھی تو پیار کیا تھا اس سے، 4 سال کا ساتھ تھا ان کا۔ یہ تو رونی بیچ میں آ گیا اور وہ اس کے اسٹیٹس سے مروب ہو گئی، ورنہ اظہر اس کے لیے بہترین ہمسفر تھا۔ اظہر نے ایک آخری بار اسے اپنی نظروں میں دیکھا۔
اظہر نے ایک آخری بار اسے اپنی نظروں میں بسایا اور چلا گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ رامین خالی نظروں سے اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ چاروں اوباش دوست یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے پسندیدہ مشغلے مطلب لڑکیوں پر کمنٹ پاس کر رہے تھے جب سیال خان کی نظر یونی کے اندر داخل ہوتی ایشمل خان پر پڑی۔ خوبصورت کندھے تک آتے بھورے بال، ستم ڈھاتے سبز نین کٹورے اور اوپر قیامت جیسے شگرفی لب، اس کی ہستی پل میں خیان زادہ نے حواس معطل کر گئی تھی، اور سینے پر سلیقے سے پھیلایا دوپٹہ جو اسے سب سے منفرد بناتا تھا سیال خان کی نظروں میں۔ وہ اس کا ایک ہی نظر میں جائزہ لیتے اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب سے گزرتی وہ ایک ہی جست میں اس کے آگے آیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ایشمل کے منہ پر 12 بج گئے۔ لو ہو گیا دن کا ستیہ ناس، ایشمل یہ کس منحوس کی شکل دیکھ لی؟ اس کی بڑبڑاہٹ سیال نے سن لی تھی جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ اس کی دوسری سائڈ سے گزرنے لگی تو وہ بیچ میں حائل ہوا۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ معافی، یک لفظی جواب نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ لڑکی جو کل تم نے مجھ سے زبان درازی کی اس کی معافی مانگو میرے سے، وہ بھی ابھی۔ اس کے حکمیہ لہجے پر ایشمل کی رنگت غصے سے سرخ پڑنے لگی۔ معافی مانگتی ہی میری جوتی ہو کیا تم؟ ایک گنڈے جسے نہ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ بات کرنے کا طریقہ۔ ایشمل کے تحقیر آمیز لہجے پر اس کی رگیں تن گئیں۔ کہاں سنی تھی اس نے کسی کی اتنی بکواس؟ یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ ایشمل نے اور اس کے منہ لگنا بہتر نہ سمجھا، ویسے بھی لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ پلٹی، اس سے پہلے کہ وہ چلتی اس کی گردن کو جھٹکا لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سیال شاہ نے اس کی کندھوں پر ڈالی گئی چادر کے پلوؤں پر پاؤں رکھا ہوا تھا جس کے باعث اس کی گردن کو جھٹکا لگا تھا، اور اب وہ تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی چادر یوں اس کے پاؤں کے نیچے دیکھ کر ایشمل کا خون کھول اٹھا۔ یکدم اسے ذلت کا احساس ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کرارا تھپڑ سیال شاہ کے منہ پر جڑ دیا۔ ارد گرد کھڑے سبھی لوگوں کے منہ کھل گئے، کئی لڑکیوں کا ہاتھ منہ پر گیا۔ کرسٹینا کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑی چلی آئی اور آگے کے منظر نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ایشمل کو کھینچ کر لے جانے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی عزت پر پاؤں رکھنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لینا تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔ وہ اور لڑکیاں ہوں گی جو چپ چاپ تمہارے آگے دب جاتی ہوں گی، مگر میں، اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا، ایشمل خانزادی ہوں۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اگر آئندہ آس پاس بھی بھٹکے تو منہ توڑ دوں گی، اس نے سرخ آنکھوں سے کہا، جبکہ سیال خان کو تو ابھی تک یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کی عزت کو بھرے مجمع میں 2 کوڑی کا کر گئی ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کے پیچھے جانے کو لپکا مگر اس کے دوستوں نے اسے جھپٹ لیا۔ خانزادے، یہ صحیح وقت نہیں، بشیر نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ بھرے مجمع میں مجھے بے عزت کیا نا تو دیکھنا اس کی عزت کیسے 2 کوڑی کی کرتا، اس نے پرسرار لہجے میں کہا۔ کیا کرنے والا ہے تو؟ یہ ویسی لڑکی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، تبھی تو اسے ایسی جگہ مات دوں گا جہاں اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب ہوگا کھیل شروع۔ تیار ہو جاؤ ایشمل خان منہ کے بل کرنے کے لیے، اس نے سرد مسکراہٹ لیے کہا۔
راہ مجازی سے عشق حقیقت تک، قسط نمبر 3، رائٹر ہے ایمن رضا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور کرسٹینا کیفے میں بیٹھی اشمل کا سر کھانے میں موجود تھی۔ میری جان اشمل، میری بات کو سمجھو، یہ اتنا آسان نہیں۔ تم نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا ہے، وہ بھی بھرے مجمع میں۔ کون برداشت کرتا ہے؟ آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ کرسٹینا نے اسے ہوش کے ناخن دیے، جو اس کی باتوں پر کان نہ دھر رہی تھی۔ کیوں نہ کہوں اسے کچھ؟ اگر آئندہ اس نے ایسے کچھ کیا تو اس دفعہ تو تھپڑ مارا تھا، اگلی دفعہ سرے بازار جوتے سے خدمت کروں گی۔ کرسٹینا نے اپنا ماتھا پیٹا۔ اشمل، تمہیں ذرا احساس ہے وہ کتنا خطرناک بندہ ہے؟ لوگوں سے معلوم ہوا ہے جیل سے بھی وہ ہو کے آیا ہے۔ اگر کل کلاں کو اس نے تمہیں کچھ کر دیا یا تمہاری بہن کو، تو پھر تم کیا کرو گی؟ ایک ہی تو بہن ہے تمہاری۔ اس کی بات 2 منٹ کو اشمل کو بھی ہول آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سیال خان اپنے گینگ کے ساتھ اسے اپنی طرف آتا نظر آیا۔ کرسٹینا نے اس کی آنکھوں کا مرکز دیکھا تو خوف سے کھڑی ہو گئی، جبکہ اشمل سیال کی آنکھوں میں گھورتی بیٹھی رہی۔ سیال خان کو اس کا یہ انداز بھایا تھا۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھا، جبکہ اس کے دوست کھڑے رہے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولنے کے لیے خود کو بڑی مشکل سے تیار کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم سوری۔ اس کے بے ربط الفاظوں نے جہاں اس کے دوستوں کے 14 طبق روشن کیے تھے، وہیں اشمل اور کرسٹینا اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگیں۔ یہی حال ان کے ارد گرد اسٹوڈنٹس کا بھی تھا۔ اس نے ان سب کو یوں اسٹل بیٹھا دیکھا تو اشمل کے آگے چٹکی بجائی، جس سے وہ ہوش میں آئی۔ کیا کہا تم نے؟ اشمل نے حیرت پر قابو پاتے کہا۔ یار سوری نا، غلطی ہو گئی مجھ سے، احساس ہو گیا ہے مجھے۔ اس نے خفت ذرا زدہ چہرے سے سر کھجاتے کہا تو اس کے دوست غش کھا کر گرنے والے ہو گئے۔ او تیری، یار یہ سورج کہاں سے نکلا آج؟ بشیر احتشام کے کان میں پھسپھسایا۔ اور میں تمہاری بات پر یقین کیوں کروں؟ کیا پتا تم صرف اوپر اوپر سے ہی معافی مانگ رہے ہو، اندر سے مجھ سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اشمل نے ایک آئیبرو اچکاتے کہا۔ سیال دل ہی دل میں اس کی ذہانت کا قائل ہوا۔ یہ لڑکی آسانی سے پٹنے والی نہیں تھی۔ تم ایک بار آزما کر تو دیکھو، دوستی میں مجھ سے کھرا کسی کو نہیں پاؤ گی۔ اس نے اشمل کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے کہا۔ اس نے چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت سجاتے کہا۔ اشمل اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور کرسٹینا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سیال خان اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا۔ یہ لڑکی اسے تگنی کا ناچ نچانے والی تھی، یہ وہ جان گیا تھا۔ مگر اس نے بھی ارادہ کر لیا تھا، اور ویسے بھی جو ارادہ وہ کر لیتا اس سے پیچھے ہٹنا تو اس نے بھی کبھی سیکھا نہیں تھا۔ آفٹر آل وہ سیال خان زادہ تھا، ضد تو اس کے خون میں شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ اشمل جاتی وہ راہ میں حائل ہوا۔ تو کیا میں دوستی پکی سمجھوں؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا۔ اشمل نے اس کے ایسا کرنے پر ایک بیٹ مس کی۔ ایک سحر تھا اس کی اوشین بلو آئیز میں۔ اشمل نے سر جھٹکا اور آگے بڑھے۔ سیال خان زادہ اپنی کامیابی کے پہلے قدم پر مسکرایا۔ اب تو جہاں اشمل جاتی وہیں سیال خان زادہ بھی پایا جاتا۔ اس نے اشمل کو زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب تو وہ لوگ یونی کی نظروں میں بھی آنے لگے تھے۔ آخر کار اشمل نے اس کی دوستی قبول کر ہی لی تھی، کیونکہ اب وہ کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی تھی۔
ویسے بھی سیال نے اشمل پر اچھے انسان ہونے کا بھرم حاصل کر ہی لیا تھا۔ اب آگے کا لاہ عمل سوچ کر سیال کی آنکھوں میں شیطانیت بھری چمک ابھری۔ رونی نے رامین کو اپنی محبت کے جال میں پھانس ہی لیا تھا۔ آج بھی وہ اس کے لیے گفٹ لایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ یہ میری بیوٹیفل سی سویٹ ہارٹ کے لیے گفٹ ہے، جلدی سے کھولو اور بتاؤ کیسا لگا۔ اس کے اتنے پیار پر رامین بہت خوش ہوئے۔ اس نے جلدی سے تحفہ لیا اور کھولا تو چمچماتا ہوا آئی فون 12 دیکھ کر اسے کچھ لمحے یقین نہ آیا۔ کیسا لگا؟ رونی نے اس کے چہرے پر چمک دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ لیے پوچھا۔ رونی، یہ تو بہت مہنگا ہے، میں نہیں لے سکتی یہ۔ رامین نے اتنا مہنگا تحفہ لینا مناسب نہ سمجھا۔ یار، اس طرح کے کر کے تو تم میری محبت کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ یہ میں نے کتنی خوشی سے لیا ہے تمہارے لیے، رونی نے مصنوعی خفگی سے کہا تو رامین کو مانتے ہی بنی۔ رامین آئی فون کا نیا ماڈل پا کر بہت خوش تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عارضی خوشی اس کی دائمی خوشی کو چھین لے گی۔ یار، ایسے تو نہیں کرو نا دوری، میں اکیلے گھر کیسے آؤں گی؟ اشمل نے فون پر جھنجھلاتے ہوئے دراب کو کہا، جو اسے فون پر اپنی بائک خراب ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اشمل سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ کوئی اور بھی تھا جس نے اس کی باتیں سنی تھی اور اسے موقع مل چکا تھا۔ اسے اکیلے جانا سخت زہر لگتا تھا، اور آج تو اسٹرائک بھی تھی، کوئی ٹیکسی بھی مشکل سے ہی ملتی۔ وہ یونی سے تھوڑا ہی آگے گئی تھی، سبھی راستے سنسان پڑے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے شدت سے ٹیکسی کے آنے کی دعا کی اور چھمک چلو کہاں چلی؟ اپنے قریب سے آتی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی۔ پیچھے دیکھا تو ایک نہیں بلکہ 4 اوباش گنڈوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ یہاں تو کوئی تھا بھی نہیں جس سے وہ مدد مانگتی۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ارے روتی کیوں ہوں باربی ڈال؟ ذرا نزدیک تو آؤ۔ ان میں سے ایک لڑکے نے خباثت سے کہا، جبکہ باقی سب بھی اسے ہوس بھری نظروں سے ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سنسان گوشے میں گھسیٹنے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے چھوڑو مجھے، مجھ پر رحم کرو۔ اشمل کو لگا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی اس کا دوپٹہ کھینچا، اشمل نے آنکھیں میچ کر شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی۔ ایک کرہ کی آواز پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو آگے کا منظر بدل چکا تھا۔ تم؟ حیرت سے فقط اس کی منہ سے یہی راہ مجازی سے ہی تک قسط نمبر 4۔ رائٹر ہیں ایمن رضا۔ اس نے کم از کم سیال خانزادہ کے یہاں ہونے کی امید نہیں کی تھی، جو بری طرح ان گنڈوں کو پیٹ رہا تھا۔ اشمل نے اپنی عزت بچانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سیال کو دیکھا جو ان چاروں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کی اچھی خاصی درگت بنا چکا تھا۔ اب وہ چاروں گھٹنوں پر بیٹھے معافی طلب کر رہے تھے۔ سیال کو رکتے نہ دیکھ اشمل نے ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ خاندادہ رک جاؤ پلیز، انہیں جانے دو، اشمل نے ان کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے کہا۔
سیال اپنی پہلی فتح پر مسکرایا اور پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا اشمل کی طرف پلٹا۔ تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ ان کو میں۔ اس نے غصے سے پھر ان کی طرف بڑھنا چاہا تو اشمل نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ چاروں بھی اپنی جان بچا کر بھاگے۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا، جبکہ وہ یونی میں ہی اس کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ دوری کی بائک خراب ہو گئی تھی تو مجھے خود جانا پڑا۔ دوری کون ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ او سوری، وہ میرا کزن ہے تراب، میں اسے دوری ہی بلاتی ہوں۔ جو بھی تھا، سیال کو اس دوری سے رقابت محسوس ہوئی تھی۔ اسے اس اندیکھے شخص کا ذکر بھایا ہی نہیں تھا۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اشمل نے سر بات میں سر ہلایا، کیونکہ اب وہ اکیلی جا کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تبھی آرام سے اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ لیکن یہ بات تو طے تھی، اب اشمل کا دل اس کا نہیں رہا تھا بلکہ سیال خاندادہ کا ہو گیا تھا، جس کا اشمل کو بھی اندازہ نہ ہوا تھا۔ تھینکس کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری مدد کرنے کے لیے، اشمل نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ No need of thanks. Anything for you. اس کے والہانہ انداز میں کہنے پر اشمل سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور سیال، وہ تو سرشار تھا کیونکہ بازی اب اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ وہ گنڈے بھی سیال کے ہی بھیجے ہوئے تھے، اور وہ ویسے بھی سیال اشمل کی نظروں میں اپنے لیے وہ مقام دیکھ چکا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اب تو بس پلان پر عمل کرنا باقی تھا۔ رامین آج بہت خوش تھی کیونکہ آج رونی نے اسے اپنے گھر بلایا تھا، کیونکہ وہ وہاں اسے سرپرائز دینے والا تھا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ وہ آج خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ آج اس کی بڑی بہن نے بھی یونی نہیں جانا تھا تو وہ آسانی سے رونی کے گھر جا سکتی تھی۔ اندر سے وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر رونی نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود کر دی تھی۔ وہ خوشی میں یہ بھول بیٹھی تھی، کوئی نہیں تو اللہ تو ہے نا جو اسے دیکھ رہا ہے، جس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ مگر خوشی نے اسے یہ دیکھنے کہاں دیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اشمل رات بھر کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی مگر اسے نیند نہ آئی۔ سیال کا خیال اس کے دل و دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس کو سوچی جا رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یکٹک چھت کو دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک اس کا فون بجا۔ ملانی کالنگ دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی۔ تمہیں کیسے پتا میں تمہیں یاد کر رہی ہوں؟ اشمل نے چہک کر پوچھا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے سلام کا کیا گیا تو اس نے فوراً شرمندہ ہوتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آپ پھر سلام بھول گئی؟ دوسری طرف سے شیریں آواز میں پوچھا گیا۔ سوری یار، آئندہ خیال رکھوں گی۔ تمہیں تو پتا ہے نا، جب میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں تو سب بھول جاتی ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے جس کا مجھے نہیں پتا؟ دوسری طرف سے اشتیاق سے پوچھا گیا، جس کے جواب میں اشمل نے الف تا یہ ساری کہانی اس کے گوش سے گزار کر دی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، تم سن رہی ہو مجھے؟ اشمل نے فون کو دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں کال جاری تھی، مگر بولنے والی خاموش تھی۔ آپ ہی، مجھے نہیں لگتا یہ سب ٹھیک ہے، جیسا سب آپ نے بتایا۔ اس کے بعد یہ سب، اس لڑکی نے کشمکش میں کہا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتی ہیں یہ سب ٹھیک نہیں۔ آپ یہ کس راہ پر چل نکلی ہیں؟ دوسری طرف سے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔
میں جانتی ہوں تم ہمیشہ میرا بھلا سوچتی ہو، مگر میں کیا کروں یار، میرا دل میرا رہا ہی کہاں ہے، اب تو اس دل میں بس وہ ہے، میری حالت سمجھ سے باہر ہے۔ یہ دل اسی کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اسی کو سننا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میری عزت کا رکھوالا ہے، اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ دیکھیے آپی، ہر دکھنے والا منظر سچائی پر مبنی نہیں ہوتا، کبھی ہم شراب کو بھی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ آج تو اس کی بہنوں جیسی کزن کی باتیں بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر پائیں تھیں، کیونکہ وہ ایک کٹھن راہ پر چل نکلی تھی، اور وہ تھی عشق کی دوسری راہ، محبت، کیونکہ پہلی راہ عزت تو پہلے ہی سیال اسے دے چکا تھا۔ عورت 3 مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، اپنی پہلی محبت، اس سے سچی محبت کرنے والوں کو، اور سب سے بڑھ کر اس کو عزت دینے والے کو۔ اس نے اور کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ اب صرف وہ تھی اور سیال کی یادیں۔ رامین رونی کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے گیٹ کے پار اس عظیم عمارت کو دیکھا تو اپنے مستقبل پر سرشار ہوئی۔ وہ اندر بڑھنے لگی تو گیٹ پر بیٹھے چوکیدار نے اسے افسوس سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر رامین کو گھبراہٹ ہوئی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں رونی کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے آرام سے اسے راستہ سمجھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی چوکیدار بول پڑا، اچھے گھر کی لگتی ہو، پھر یہاں کیسے آنا ہوا؟ مطلب؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بہتر ہوگا کمرے میں جانے سے پہلے کچھ دیر باہر رک جانا، شاید کچھ بھلا ہو جائے تمہارا۔ اس کی بات رامین کے سر پر سے گزر گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ فٹافٹ گھر میں داخل ہوئی اور اپنے مطلوبہ راستے پر چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کمرے کے باہر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنا سانس بحال کیا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنا چہرہ تھپتھپا کر صحیح کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اسے مردانہ قہقہوں کی آواز نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق کر دیا۔ یار آخر تو نے پھنسا ہی لیا اس رامین عرف حسینہ کو۔ ایک انجان لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یار یہ لڑکیاں بس پیسوں کی ہوتی ہیں، پیسہ پھینکو اور یہ آپ کی مٹھی میں۔ رونی کی کراہیت آمیز بات پر اس کا ہوا میں معلق ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گرا۔ آئی نہیں تیری رانی ابھی تک؟ یہ کسی تیسرے لڑکے کی آواز تھی۔ آ جائے گی، آ جائے گی، آ کے آخر جائے گی کہاں؟ آ کر آخر ہماری رات ہی تو رنگین کرنی ہے، رونی نے کہکا لگاتے کہا تو سارے ہنس پڑے۔ رامین کی ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ یار ہماری باری کب آئے گی؟ ایک لڑکے کی خپاست بھری آواز گونجی۔ یار پہلے مجھے اوپننگ سیریمنی تو کر لینے دے، تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کو ان انچھوئی کلیوں کا افتتاح کرنا میں کتنا مزہ آتا ہے، اس لیے پہلا راؤنڈ میرا اور پھر تم لوگوں کی باری۔ آخر آج رات اسے جانے تھوڑی دینا ہے، اتنے پیسے لگائے ہیں، سود سمیت واپس بھی تو لینے ہیں۔ اس کی اتنی بے باک اور کراہیت آمیز باتوں پر رامین کو گھن محسوس ہوئی۔ اس کا دل کیا زمین میں دفن ہو جائے۔ اسے اب اس چوکیدار کی نظروں کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر بھاگی، یہاں اور رک کر وہ اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ باہر ہی اسے بند گیٹ پر چوکیدار مل گیا۔ پلیز پلیز دروازہ کھولیں، مجھے جانا ہے۔ رونے کے باعث اس کے منہ سے الفاظ بھی ٹھیک نہیں نکل پا رہے تھے۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ وہ ان درندوں سے بچ چکی ہے۔ اس نے فوراً گیٹ کھولا اور اسے جانے دیا، مگر یہ کہنا نہ بھولا، بیٹا آئندہ کبھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دینا، ورنہ یہ دنیا رول کر رکھ دے گی۔ پیسوں کے لیے کبھی اپنی آخرت مت خراب کرنا اور اپنی دائمی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔
اس کے الفاظوں نے رامین کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ عذبات میں سر ہلا کر ان کا شکریہ ادا کر کے بھاگی جہاں تک ہو سکتا تھا۔ زندگی میں آگاہی کے در ایک بار ضرور واہ ہوتے ہیں، اور یہ وہی آگاہی کا لمحہ تھا جسے رامین نے اپنے ذہن سے باندھ لیا تھا۔ ابھی تو پچھتاووں کا دور شروع ہونا تھا کہ اس نے کیا کھویا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے اور ایشمل اور سیال کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ دونوں اب زیادہ تر ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ ایشمل جب سیال ارد گرد ہوتا تو پرندے کی طرح چہچہاتی رہتی، مگر اس کی دوری پر مرجھائی پھرتی۔ ایشمل نے آج بھی سیال سے اپنی بے لوث محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا سیال کے بغیر جینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف سیال اپنی کامیابی پر سرشار تھا، لیکن اکثر وہ ایشمل کی باتوں اور اس کی محبت میں کھو سا جاتا، لیکن اپنے مقصد کو یاد کرتا دوبارہ پتھر بن جاتا۔ سیال کو نہیں معلوم تھا جس بدلے کی آڑ میں اس سے نزدیکیاں بڑھا رہا تھا، وہی محبت اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ کرسٹینا نے قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے دل کو ہر بوجھ سے آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسلام قبول کر لے گی۔ آج وہ دل کے ڈر کو پیچھے چھوڑے اسلام قبول کرنے جامعہ میں موجود تھی۔ جب وہاں کی بزرگ استاد نے اسے کلمہ پڑھایا تو اس کا چہرہ زاروں قطار رونے کی وجہ سے بھیگ گیا۔ اب وہ اپنے اندر ایک پاک روح محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا نام نور العین رکھا گیا تھا، اس کی آنکھوں کا نور۔ وہ جانتی تھی ایشمل کو یہ نام بے حد پسند ہے، اس لیے یہ نام منتخب کیا تھا۔ سیال اور ایشمل یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنا اپنا فون یوز کر رہے تھے۔ ان کی عادت بن چکی تھی جب بھی وہ فارغ ہوتے اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ کتنی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، اسے پتہ نہیں کون ہے یہ سلیئر، کیا اس کے سینے میں دل نہیں؟ ایشمل رحمت کے قتل کی بریکنگ نیوز پڑھ کر افسوس سے بولنے لگی۔ اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے سیال کی آنکھوں میں سرد تاثر چھا گیا، مگر ایشمل کے دیکھنے پر اس نے آنکھوں پر نرمی طاری کر لی۔ ہو سکتا ہے اس کے سینے میں پتھر ہو، کیا پتا وہ لوگوں کو قتل کر کے سکون محسوس کرتا ہو۔ جب سیال بولا تو لہجہ پراسرار سا تھا۔ ایشمل نے خوف سے جھرجھری لی، لیکن پھر بھی ایسا کولڈ بلڈڈ کلر میں نے کہیں نہیں دیکھا جو دوسروں کو اپنوں سے اس بے رحمی سے دور کرے۔ ایشمل نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے اپنوں کو اتنی بے رحمی سے اس سے دور کیا گیا ہو کہ وہ دوسروں کو اپنوں سے جدا کر کے ان کی محبت کو ختم کر کے سکون محسوس کرتا ہو۔ کیا پتا اس کو کوئی محبت نہ ملی ہو، تبھی وہ ان کی محبت کو ان سے جدا کرتا ہو۔ اس کی ایسی باتیں سن کر ایشمل اس کا منہ تکنے لگی اور پھر ہنسنے لگی۔ سیال نے اس کو گھور کر دیکھا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو تم یوں دانت نکال رہی ہو؟ سیال کو اس کا ہنسنا سمجھ نہ آیا۔ سیال سیریسلی تم ایسا سوچتے ہو؟ یو نو واٹ، اگر میری ملانی یہاں ہوتی تو کیا کہتی؟ سیال نے ایک آئی برو اچکائی۔ دل کی نرمی اور رحم دلی رب کا ایک انعام ہے، جسے یہ مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے، یہ کہتی وہ۔ سیال تم نے کیسے سوچ لیا جو شخص دوسروں سے اس کی محبت چھینتا ہے وہ خود کیسے محبت کی چاہ کر سکتا ہے؟ دوسروں کو ان کے اپنوں سے دور کر کے وہ خود بھی کبھی محبت نہیں پاتا۔ اس کی باتوں نے سیال کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ یہ کیا کہہ گئی تھی یہ لڑکی؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ تمہاری ملانی نے تم سے کہا ہے؟ سیال نے پوچھا تو اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔
یہ ہے کون اور اس کا نام مولانی ہے؟ نہیں نہیں، اسے مولانی صرف میں بلا سکتی ہوں، اور اس کا نام مولانی نہیں بلکہ ای۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اس کا فون بجنے لگا جس پر مولانی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مولانی تمہاری تو بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تمہارے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ ایشمل نے سلام جھاڑتے ہی اپنی باتیں شروع کر دی تھی، جبکہ سیال اس کی مولانی کی باتیں سوچ رہا تھا، آیا کہ وہ سچ ہے یا نہیں۔ اس کی پرسوچ نظریں ایشمل پر تھیں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، رامین یوں ہی گھر بیٹھی تھی۔ اظہر کا دیا آئی فون بھی اس نے بند کر کے الماری میں رکھ چھوڑا تھا۔ یونی جانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی، گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھی روتی رہتی۔ ایک ہفتے سے وہ بخار میں مبتلا تھی، گھر میں بھی سب اس کے لیے پریشان تھے، مگر وہ صرف اور صرف اظہر کو سوچے جا رہی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنی آخری ملاقات یاد آ رہی تھی۔ کتنا کہا تھا اظہر نے کہ رونی غلط بندہ ہے، مگر وہ نہ مانی۔ اس کی آخری تڑپ بھری نظریں اس کے دل میں گڑ گئی تھیں، جو اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں۔ کہاں ہو اظہر، لوٹ آؤ، دیکھو تمہاری رامین کو تمہاری ضرورت ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں، کہاں چلے گئے مجھے تنہا کر کے؟ ایک بار لوٹ آؤ، میں معافی مانگ لوں گی تم سے، اور پھر کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ لوٹ آؤ۔ تھک کر رامین نے آنکھیں موند لی۔ نورالعین نے بھی جب سے اسلام قبول کیا تھا تب سے گھر ہی تھی۔ گھر میں آج اس کے کزن سے رشتہ پکا کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان تھی آخر کہاں جائے، کیونکہ جب سے اس نے اسلام قبول کیا تھا وہ یہ جان گئی تھی کہ اسے کسی مسلمان سے ہی شادی کرنی ہے، نہ کہ کسی غیر مذہب کے لڑکے سے۔ آج جب اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، جسے سنتے ہی اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس کے والد نے طیش میں آ کر اسے دھنک کر رکھ دیا اور کمرے میں بند کر ڈالا۔ وہ زخموں سے چور بند کمرے میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کوئی نہ صحیح پر اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ ضرور اس کی مدد کے لیے در وا کر دے گا۔ رات کو اس کی شادی تھی، اسے سوچ لیا تھا اگر وہ کچھ نہ کر سکی تو اپنی جان دے دے گی، مگر پھر یاد آیا کہ خودکشی حرام ہے، تو نم آنکھوں سے دوبارہ اللہ کے نام کا ورد کرنے لگی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، اس کے موت کے فرشتے کبھی بھی آ سکتے تھے۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ اس کے قدموں سے جان نکل گئی تو وقت آن پہنچا تھا۔ فرسٹ پارٹ کا یہاں پہ ختام ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گی اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر بہت جلدی۔ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا سیکنڈ پارٹ بھی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کیجئے، شیئر کیا کیجئے۔ 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ کو ڈب کرنا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سچ میں خراشیں پڑ جاتی ہیں گلے میں اتنا ایک ساتھ بولنے پر، کس مشکل سے یہ ڈب کیا جاتا ہے، پھر گھنٹوں اس کو موبائل میں سیو کرنے کے بعد پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی کمنٹس، آپ لوگوں کے لائکس، شیئرز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمیں انرجی دیتی ہے کہ ہم مزید اچھا کام کریں اور مزید محنت کریں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے سے ریویوز دیجیے گا اور ہمیں انرجی بوسٹ اپ دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ناول کے ساتھ ایک نئے دن۔ السلام علیکم۔